کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ کون سا لمحہ تھا جب زمین پر سب سے بڑی ہدایت نازل ہوئی؟ وہ کون سی رات تھی جب آسمان کے دروازے کھلے اور انسانیت کے لیے ہمیشہ کی روشنی اتر آئی؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک تنہا انسان غار حرا کی خاموشی میں کائنات کی سب سے عظیم ذمہ داری سے نوازا گیا، اور وہ رات رمضان کی رات تھی۔ رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں آسمان سے زمین تک ہدایت کا نور اترا۔ غار حرا میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، دنیا اپنی جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت بھٹک چکی تھی، عدل مٹ چکا تھا، روحانیت ختم ہو رہی تھی، اور اسی وقت اللہ نے انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ رمضان کی ایک رات فرشتہ نازل ہوا اور تاریخ بدل گئی۔ قرآن کا دور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ رمضان المبارک کی سب سے عظیم روحانی خصوصیات میں سے ایک وہ مبارک عمل ہے جسے احادیث میں عرض قرآن دورن قرآن کہا گیا ہے، یعنی وہ سالانہ لمحہ جب رسول اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپس میں قرآن مجید کی تلاوت اور مراجعت فرماتے تھے۔ یہ عمل صرف تلاوت نہیں تھا بلکہ وحی کی حفاظت، معانی کی تصدیق اور امت کے لیے قرآن کے عملی تعلق کی بنیاد تھا۔ رمضان کی راتیں اس نورانی ملاقات کی گواہ بنتی تھیں جب آسمان اور زمین کے درمیان رابطہ تازہ ہوتا تھا اور وحی کا پیغام ایک بار پھر انسانی سماعت میں زندہ ہو جاتا تھا۔ احادیث صحیحہ بیان کرتی ہیں کہ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے اور رسول اللہ کے ساتھ اس وقت تک نازل ہونے والا پورا قرآن دہراتے۔ یہ منظر محض ایک روحانی واقعہ نہیں بلکہ ایک گہری علامت ہے۔ قرآن صرف نازل ہونے والا متن نہیں بلکہ زندہ پیغام ہے جسے پڑھا، سنا، سمجھا اور محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ دورن قرآن دراصل امت کے لیے ایک مستقل سنت اور تربیتی ماڈل بنا۔ رسول اللہ کی ہاتھ مبارکہ میں قرآن صرف نازل نہیں ہوا بلکہ مسلسل پڑھا، سکھایا اور دہرایا جاتا رہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اب کے ساتھ قرآن کا اعادہ کرتے تو اس میں ترتن آیات، ادامہ الفاظ اور وحی کی درست شکل کی تصدیق ہوتی۔ یوں رمضان قرآن کی تجدید کا مہینہ بن گیا جس میں وحی کی روشنی پھر تازہ ہو جاتی۔ اس روحانی ملاقات کا تصور ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قرآن سے تعلق محض عقیدے کا نہیں بلکہ مسلسل عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ نبی کریم کے لیے یہ دور صرف یاد دہانی نہیں تھا بلکہ ایک گہرا روحانی لمحہ تھا جس میں وحی کی حقیقت دل و جان میں تازہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں آپ کی عبادت، سخاوت اور خشوع میں نمایاں اضافہ ہوتا، کیونکہ قرآن کا اعادہ دراصل روح کی تازگی کا ذریعہ بنتا تھا۔ رمضان کے آخری سال میں اس دورن قرآن کا ایک غیر معمولی پہلو ظاہر ہوا جسے اسلامی روایت میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ احادیث کے مطابق اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کے ساتھ قرآن کو 2 مرتبہ دہرایا۔ اس واقعے کو مفسرین اور محدثین نے قرآن کی تکمیل اور اس کی محفوظ شکل کے استحکام کی علامت قرار دیا ہے۔ گویا وحی کا نزول اپنے اختتام کے قریب تھا اور قرآن اپنی مکمل صورت میں امت کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ اس دوہری مراجعت نے امت کو یہ پیغام دیا کہ قرآن کی ترتیب اور الفاظ اسی شکل میں قطعی اور مستند ہیں جس میں نبی کریم نے امت کو سکھایا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت صرف تحریر کے ذریعے نہیں بلکہ زندہ تلاوت اور حفظ کے ذریعے بھی ہوئی۔ یوں رمضان کا دورن قرآن دراصل اس آسمانی کتاب کی حفاظت کے الہی نظام کا حصہ تھا۔ اس نورانی ملاقات کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے امت کے لیے اجتماعی تلاوت کی سنت قائم کی۔ آج بھی رمضان میں مساجد میں تراویح کے دوران پورا قرآن سننے کی روایت اسی اصل واقعے سے جڑی ہے۔ جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جماعت خاموشی سے سنتی ہے تو یہ دراصل اسی تاریخی منظر کی یاد تازہ کرتا ہے جب رسول اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن دہراتے تھے۔ اس طرح امت کا ہر فرد اس روحانی تسلسل کا حصہ بن جاتا ہے جو وحی کے نزول کے زمانے سے جاری ہے۔ تراویح میں قرآن سننا، خود تلاوت کرنا صرف عبادت نہیں بلکہ اس تاریخی سنت سے تعلق کا اظہار ہے جس نے قرآن کو زندہ رکھا۔ رمضان کی راتوں میں قرآن کی آوازوں کا گونجنا اس بات کی علامت ہے کہ وحی کا نور اب بھی دلوں میں اتر رہا ہے۔
دورن قرآن کا پیغام صرف تلاوت تک محدود نہیں بلکہ یہ قرآن سے زندہ تعلق کی دعوت ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم خود ہر سال قرآن کا اعادہ فرماتے تھے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن کو ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اسے بار بار پڑھنا، سمجھنا اور زندگی میں اتارنا ضروری ہے۔ رمضان اسی لیے قرآن کی طرف واپسی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تلاوت بڑھانا، معانی پر غور کرنا اور آیات کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا دراصل اسی سمت کی پیروی ہے جو دور قرآن سے شروع ہوئی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ ہدایت ہے، اور ہدایت تب زندہ رہتی ہے جب اسے مسلسل تازہ کیا جائے۔ روحانی اعتبار سے یہ منظر آسمان اور زمین کے درمیان رابطے کی تجدید کی علامت بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے فرشتہ ہیں اور ان کا ہر سال نزول یہ ظاہر کرتا ہے کہ رمضان میں رحمت اور ہدایت کی لہریں تازہ ہوتی ہے۔ گویا اس مہینے میں آسمانی پیغام دوبارہ دلوں تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق بڑھتا ہے اور قرآن کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب اسی تاریخی حقیقت کا تسلسل ہے کہ رمضان قرآن کے ساتھ خاص تعلق کا مہینہ ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو شعور کے ساتھ محسوس کرتا ہے تو اس کی تلاوت محض رسم نہیں رہتی بلکہ ایک زندہ ملاقات بن جاتی ہے، گویا وہ بھی اسی روحانی سلسلے کا حصہ ہے جس میں وحی سنائی گئی تھی۔ آخرکار قرآن کا دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ امت کی روحانی طاقت قرآن سے تعلق میں ہے۔ جس طرح رسول اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درمیان یہ نورانی مراجعت قرآن کی حفاظت اور تجدید کا ذریعہ بنی، اسی طرح امت کے لیے بھی قرآن سے مسلسل تعلق ہی ہدایت اور اتحاد کا ذریعہ ہے۔ جب مسلمان رمضان میں قرآن کی طرف لوٹتے ہیں تو دراصل وہ اسی اصل سرچشمے سے جڑتے ہیں جس نے پہلی امت کو بدلا تھا۔ اس لیے رمضان میں قرآن پڑھنا، سننا اور سمجھنا صرف عبادت نہیں بلکہ اس تاریخی اور روحانی وراثت کا حصہ بننا ہے جو وحی کے زمانے سے جاری ہے۔ یہی دون قرآن کا اصل پیغام ہے، قرآن کو زندہ رکھو کیونکہ اسی میں ہدایت کی روشنی اور امت کی زندگی ہے۔ وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی۔ غار کی خاموشی میں اچانک نور چھا گیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ انسانیت کی نئی پیدائش تھی۔ اسی لمحے ایک انسان نبی بنا اور ایک امت پیدا ہونے والی تھی۔ Subscribe